سائیکولوجی کے مطابق اگر کوئی شخص اچانک بدصورت ہو جائے اور اس کا چہرہ دھندلا ہو جائے تو وہ ایسا شخص ہے جو خود سے زیادہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ سب سے بڑی میچورٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ اسے بدلے میں ہرٹ کرنے کے بجائے اس کی سچویشن کو سمجھتے ہو۔ لوگوں کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہنا ان کے لیے آپ کی امپورٹنس کو کم کر دیتا ہے۔ سمارٹ لوگوں کے ایک ایوریج پرسن کی نسبت بہت کم دوست ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ سمارٹ ہوتے جاتے ہو اتنا سلیکٹو ہوتے جاتے ہو۔ وہ شخص جو ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے ناخن چباتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آپ کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ جب آپ اپنے کسی خاص انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ خود بخود آ جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو قسمت میں تو نہیں پر دل اور دماغ میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ پورا کر کے خوش ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ازل سے ہے مخافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ نفسیات کی روح سے اکثر کسی انسان کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ یا تو آپ اس انسان سے بے حد نفرت کرتے ہیں یا حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ کا بس نہیں چلتا تو آپ بے بس ہو کر اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور ایسا کر کے بھی ہم اذیت میں خود ہی رہتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں گے تو دوران نیند میں بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، اور صبح آپ جاگتے ہیں تو تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور کچھ نہ بولیں، اس سے وہ شخص گھبرا جائے گا۔ نفسیات کی روح سے اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارے دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف دماغ کے لیے ہے، دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ نفسیات کے مطابق بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں پیار کرنے والا آپ کے ماضی کو قبول کرتا ہے، آپ کے حال کی حمایت کرتا ہے اور آپ کے مستقبل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اگر کوئی جوان بہن گھر میں موجود ہو تو دوستوں کی دوستی گھر سے باہر تک رکھیں، کیونکہ گھر میں غیر مرد شیطان بن کر آتا ہے۔ اچھے دل سے اچھی زبان ہونا بہتر ہے، کیونکہ لوگ سب سے پہلے آپ کی زبان پر آتے ہیں، دل تک تو کوئی خاص آدمی ہی پہنچ سکتا ہے۔ مرد کا بہترین اخلاق کسی طوائف کو بھی باحیا بنا سکتا ہے، جبکہ بد اخلاق مرد کسی بھی باحیا عورت سر عام رسوا کر سکتا ہے۔ محبت میں دونوں اندھے ہوتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک کسی غیر کو دیکھنے لگ جائے تو دوسرے کی آنکھیں خود ہی کھل جاتی ہیں۔ علم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہر بیماری سے بچنا ممکن ہے، لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے تو ہم ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس کی دیواریں نہیں ہیں۔ زندگی ایک کہانی ہے جسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ کوشش کریں جب کہانی ختم ہو جائے لوگ آپ کو اچھی باتوں سے یاد کرتے ہیں۔ پریشانی بتانے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ
تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی انسان کی خوبی پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اندھیرے میں ایک دوست کے ساتھ چلنا روشنی میں اکیلے چلنے سے بہتر ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ اپنے اعمال ایسے بنا لو کہ جنت بھی تمہاری منتظر ہو جائے۔ بکری ایک ایسا جانور ہے، اس کو جس گھر میں پالا جائے وہاں رزق کی تنگی نہیں آتی اور دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ صوفی بابا کا وہ نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو اتباع کے سینے کا راز تھا، اور بڑے بڑے دعا خانوں میں اس دعا سے لاکھوں روپے کمائے جاتے تھے، اور حکیم حضرات ان نسخوں کو دل میں ہی لے کر رخصت ہو جاتے تھے، مگر اس علم کا کیا فائدہ جو کسی کا بھلا نہ کر سکے۔ اس لیے اس نسخے کو صوفی نے عام کر دیا ہے۔ آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس نسخہ سے جسم میں جوانی کی تمام غلط کاریوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے اس قدر طاقت آ جاتی ہے کہ مرد کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس نسخے کو 45 دن باپرہیز استعمال کر لیا جائے تو بے شک مرد 4 شادی کر لے۔ اس نسخہ سے جوانی کی نئی لہر آ جائے گی اور انشاءاللہ کمزوری ختم ہوگی اور مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ تو آئے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سفید پیاز کا پانی حسب ضرورت لے کر، یعنی اس کو اچھی طرح کوٹ کر اس کا جوس نکال لیں اور اس کو مٹی کی کوری ہانڈی میں بھر دیں اور اوپر ڈھکن دے کر بند کر دیں، اور ڈھکن کو کسی روئی ملی مٹی سے سیل کر دیں تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ جا سکے۔ اس کے بعد زمین میں گڑھا کھود کر ہانڈی کو رکھ دیں اور مٹی اوپر ڈال دیں۔ 40 دن کے بعد نکال لیں تو سفید سفوف چونے کے رنگ کا ملے گا۔ اس کو کسی شیشے میں سنبھال کر محفوظ کر لیں۔ ترکیب استعمال: پان میں ایک رتی رکھ کر کھائیں۔ دوران دعا دودھ اور گھی کا خوب استعمال کریں۔ یہ بہت ہی نایاب اور لاجواب نسخہ ہے، لیکن اسے شروع کرنے سے پہلے اپنے طبیب سے رابطہ ضرور کر لیں اور جیسا آپ کو طبیب مشورہ دے اس طرح اسے استعمال کریں، کیونکہ شوگر والے اور ہائی بلڈ پریشر والے تو لازمی اپنے طبیب سے مشورہ کر کے استعمال کریں، کیونکہ ہر کسی کو یہ موافق نہیں آ سکتا۔ وہ اس لیے کہ کسی کا مزاج سرد ہوتا ہے اور کسی کا گرم، اس لیے استعمال کرنے سے پہلے طبیب سے مشورہ ضروری ہے۔